نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارا امتحان لے رہے ہیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہمارا اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اور وہ آخرت کا گھر جنت کا گھر ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اور ہم نے واپس جنت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ میرا کامیاب ہو کر رہے، اور کامیابی جنت کے اندر ہے۔ ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑی کامیابی ہے، اور وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا، وہ اصل کامیابی ہے۔ ہم نے اب اس کامیابی کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنة والمغفرۃ باذنہ، اللہ رب العزت کی ذات مسلمانوں کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم کے ساتھ بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جنتیوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دماغ پر اور کسی دل پر کسی انسان کا اس پر وہم و گمان گزرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس جنت کے اندر تیار کی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جنت کے اندر جنتوں کے لیے وہ کچھ ہوگا جس چیز کی ان کے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوگی۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جس چیز کے ان کے دل خواہش کریں گے، اور ان کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، مزید ترقی ہی ہوتی چلی جائے گی، مزید بڑھوتری ہی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان جنتوں کے لیے جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جس چیز کے ان کے دل خواہش کریں گے، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جنت کے 8 درجے، جنت المأوا، جنت النعیم، جنت عدن، جنت الفردوس، جنت دار المقام، دار القرار، دار الخلد، دار السلام، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ جنت کے 8 درجے ہیں۔ جنت المأوا سب سے نچلے درجے کی جنت ہے، اور جنت العدن یہ درمیانے درجے کی جنت ہے، اور جنت الفردوس یہ سب سے اونچے درجے کی اور سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جنت ہے، اور یہ صحابہ کرام کی جنت ہے جو جنت الفردوس ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جب بھی جنت کے لیے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ تو یہ جنت کے درجے یہ 8 درجے ہیں۔ اب جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العزت کی ذات ان کو جنت کے اندر ایک یاقوت کا گھر دیں گے، اور اس یاقوت کے گھر کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، 70,000 کمرے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کے لیے ایسے ہی چمکیں گے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ اور اس 70,000 کمروں کے اندر 70,000 قسم کے دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے، اور ان 70,000 دسترخوانوں پر 70,000 قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان 70,000 کھانوں کو کھلانے کے لیے جنت کے نوجوان خوبصورت موتیوں کی طرح، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خادم جنت کے نوکر چاکر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کے لیے وہاں پر خوبصورت نوجوان خدمت کے لیے موجود ہوں گے، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، ایسے خوبصورت ہوں گے۔ اور جنتیوں کے لیے جنت کے اندر کھانے ہوں گے، اور وہ کھانے جنتی 40 سال تک کھاتا رہے گا، اور ان کھانوں کے اندر اس کے ہر لقمہ دوسرے لقمے سے تبدیل ہوگا، اور اس کو مزید مزہ ہی آتا چلا جائے گا، اس کے لذت حاصل ہوتی چلی جائے گی اس کے کھانے کے اندر، اور وہ اس کے ذائقے کے اندر ایک لقمہ دوسرے لقمے سے بالکل جدا اور تبدیل ہوگا، اس کو ایک ڈکار آئے گی اور اس کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور فرمایا لا یبولون ولا یتغوطون، نہ ہی ان کو پیشاب آئے گا، نہ ہی ان کو پخانا آئے گا، نہ ہی ان کو کسی قسم کی رفع حاجت کی
कोई ज़रूरत और हाजत होगी, कोई इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर बागात होंगे, हर बाग की मुसाफत 100 साल के बराबर होगी। और उन बागात के अंदर घने घने दरख्त होंगे, उन दरख्तों के घने घने साए होंगे, और उन दरख्तों के पत्तों का साइज़ हाथी के कान के बराबर होगा। और उन दरख्तों के ऊपर जन्नतियों के लिए जन्नत के फल होंगे और जन्नत के मेवे होंगे, और जन्नत के फल होंगे उन जन्नतियों के लिए। और उन दरख्तों के ऊपर खजूरें लगे होंगे, और उन दरख्तों का साइज़ 12 हाथ के बराबर होगा, और खजूर का साइज़ एक बड़े डोल के जितना होगा, बड़े डोल के जितना एक। और उन खजूर का साइज़ बड़े डोल के जितना होगा, और वो खजूर शहद से ज़्यादा मीठी होगी, और वो मक्खन से ज़्यादा नरम होगी, और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगी। और उस खजूर के अंदर ना कोई गुठली होगी और ना कोई बीज होगा, बगैर गुठली के और बगैर बीज के वो खजूर होगी। बिल्कुल ऐसे ही जन्नत के अंदर अंगूर के गुच्छे होंगे, और उन अंगूर के गुच्छे के अंदर एक अंगूर का साइज़ जिस तरह खजूर का साइज़ बड़े डोल के जितना था, इसी तरह इस अंगूर का साइज़ भी बड़े डोल के जितना होगा। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, वफ़ाकियतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, कि उनके लिए जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर ऐसे मेवे और ऐसे फल होंगे जो वाफर मिक़दार में होंगे, कभी भी ना ख़त्म होने वाले होंगे, ना उनसे कोई रोकने टोकने वाला होगा, ना उनसे कोई तोड़ने के लिए मना करने वाला होगा, ना उनको कभी खाने के लिए कोई रोकने वाला होगा। और उनके लिए जन्नत के अंदर जन्नत में रेशमी लिबास होंगे, व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, उनके लिए जन्नत के अंदर रेशम के लिबास होंगे, मोटे और बारीक रेशम के उनके लिए लिबास होंगे, और वो एक दूसरे को आमने सामने तकिए लगाए बैठे देख रहे होंगे, और खुश हो रहे होंगे, और मुस्कुरा रहे होंगे। और उनके लिए जन्नत के अंदर मौसम होगा, सुहाना मौसम होगा, जैसे सुबह सुबह गर्मी में सुबह के वक़्त का मौसम होता है। ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना ही उनके लिए उस जन्नत के अंदर गर्मी होगी, और ना ही उनके लिए उस जन्नत के अंदर किसी किस्म की कोई सर्दी होगी। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर नहरें होंगी, तजरी मिन तहती अल-अनहार, उनके लिए जो नहरें होंगी वो बागात के नीचे से बह रही होंगी, जन्नत के बागात के नीचे से बह रही होंगी। उनके लिए जन्नत के अंदर 4 किस्म की नहरें होंगी। फ़ीहा अनहार मिन माइन गैरि आसिन, उनके लिए जन्नत के अंदर जो पहली नहर होगी वो ऐसे पानी की नहर होगी जिसमें किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं होगा। व अनहार मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु, और उनके लिए दूसरी नहर जो जन्नत के अंदर होगी वो ऐसी नहर होगी कि जिसका जायका बिल्कुल तब्दील नहीं होगा। उनके लिए दूसरी जन्नत के अंदर दूध की नहर होगी जिसका जायका बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगा। और जो तीसरी उनके लिए जन्नत के अंदर नहर होगी वो अनहार मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, उनके लिए लजीज शराब की नहर होगी। और जो चौथी जन्नत के अंदर नहर होगी उनके लिए वह अनहार मिन अस्वलिन मुसफ़्फ़ा, उनके लिए जन्नत के अंदर साफ़ और शफ़ाफ शहद की नहर होगी। और वो ऐसी शराब होगी जिससे ना सर में दर्द होगा, ना अकल में फतूर आएगा, ना ही उसको मदहोश कर देगी, बल्कि उसको सुरूर देगी, और उसको जो है ताजगी देगी, तरोताजगी देगी। उसको पीकर वो खुश होगा और उसको सुकून हासिल होगा। और उनके लिए जन्नत के अंदर चश्मे होंगे, फ़ीहा ऐनुन जारिया, उनके लिए 3 किस्म के चश्मे होंगे। पहला चश्मा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, पहला चश्मा काफूरी चश्मा उनके लिए जन्नत के अंदर होगा। दूसरा चश्मा वयस्क़ौना फ़ीहा कअसन काना मिजाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, उनके लिए जन्नत के अंदर ज़ंजबीली और सलसबीली चश्मा होगा। और तीसरा चश्मा उनके लिए जन्नत के अंदर व मिजाजुहु मिन तस्नीम ऐन यशरबु बिहल मुक़र्रबून, उनके लिए जन्नत के अंदर तस्नीम का चश्मा होगा, उनके लिए जन्नत के अंदर तस्नीम का चश्मा होगा। तो ये 3 किस्म के उनके लिए चश्मे होंगे। उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम वाला 90 फुट यानी 90 हाथ कद होगा। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम वाला हुस्न जमाल होगा। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम वाली 30 से 35 साल की जवानी होगी। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाली बर्दाश्त होगी। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वाला सब्र होगा। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम वाली शीनी ज़ुबान होगी। और उन जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक व आदात होंगे। जन्नतियों के लिए जन्नत के अंदर
پھر اللہ رب العزت کی ذات جنت کے اندر ایک محفل لگائیں گے، اس محفل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ زبور کی تلاوت کریں، تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے آپ قرآن مجید کے دل سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود اپنی تلاوت سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اپنے بندوں کو سنائیں گے، جس سے جنتی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور ان کے چہروں پر تر و تازگی آ جائے گی اور ان کو بہت زیادہ خوشی کا وہ اظہار فرمائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر حوریں ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے حور ہوں گی جیسے کہ موتی ہوتے ہیں، کہ ایسی ان کے لیے حور ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، جو خیموں کے اندر ہوں گی، جو محلات کے اندر دلہنیں بن کر اپنے خاوندوں کا انتظار کر رہی ہوں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، چونکہ انسان کی طبیعت کے اندر غیرت ہے تو اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل اور دماغ پر اس کا گمان گزرا ہے، اور نہ کسی انسان اور جنات میں سے اس کو کسی نے چھوا ہے، تو اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اور وہ حور کا جو دوپٹہ ہوگا، اس کے دوپٹے کے بارے میں فرمایا ایسا دوپٹہ ہوگا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے، وَلَتَاجُهُ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور دوسری جگہ فرمایا جو اس کے سر پر جو تاج ہوگا وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ الجنت ما ابناؤها، کہ جنت کے گھر کس قسم کے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لبنۃ من ذهب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ولبنۃ من فضة، اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِمْلَاتُهَا مِسْكُ الْأَصْفَرِ، اور ان کے درمیان مشک کا گارا ہوگا، اور حسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اور جو ان کی کنکریاں ہوں گی وہ یاقوت کی ہوں گی اور وہ موتیوں کی ہوگی اور وہ جواہرات کی ہوں گی، اور والتربۃ والزعفران، اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی، من یدخلها، جو اس جنت کے اندر داخل ہوگا، وینعم ولا یباس، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے نعمتیں ہوں گی اور خوشحالی ہوگی اور کبھی اس کے لیے بدحالی نہ ہوگی، ویخلد ولا یموت، اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، ولا تبلا ثیابہم، اور ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہم، اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک گھوڑے کی بقدر کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل اور بہتر ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو آئے آج ہم جنت کی تیاری کریں، آج ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں تمام مومنین کے ساتھ، روز جزا اور سزا کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت کو خوش کر کے جنت کے اندر چلے جائیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت کی نعمتوں سے، اور جنت کے اندر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور اللہ رب العزت کی ہم زیارت کا شرف حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔